बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ चल रही है। किधर को जा रही है, कब मंजिल क्या है, कहाँ पहुंचना है, ये अभी किसी को भी नहीं पता, क्योंकि कोई भी इस वक्त सियासी पंडित या मीडिया का पंडित ये कतन प्रिडिक्ट नहीं कर सक रहा कि क्या जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, वक्त से पहले होंगे, वक्त पर होंगे भी या नहीं होंगे, टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो आएगी या केयर टेकर को ही टेक्नोक्रेट बना दिया जाएगा। जो चीज़ें आगे जिस तरह से चल रही हैं उसमें फिल वक्त जिस बात का हमें पता है वो ये है कि मरीम नवाज शरीफ की 27 जनवरी को आमद है लाहौर में। उनका पुरजोश इस्तकबाल किया जाएगा। उन्हें हाल ही में नवाज शरीफ साहब ने, जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है और साथ ही वो पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर और चीफ कन्वीनर भी हैं। उनकी ये ओहदे उनको दिए जाने के ऊपर पार्टी के अंदर बहुत सी आवाज़ें उठनी शुरू हो गईं, जिनमें से जो पार्टी का PMLN का ओल्ड गार्ड था, सेकेंड टियर लीडरशिप की सीनियर तरीन जो लीडरशिप है, पुरानी तरीन लीडरशिप है, जिसके अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ और मिफ्ता इस्माइल तो पहले ही उन्होंने डार साहब की वजह से उनके पार्टी के साथ काफ़ी सारे रिजर्वेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं। यहाँ पर इस बात को दोबारा दोहराना बनता है कि बहुत पहले चौधरी निसार अहमद खान साहब इसी वजह से पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर गए थे और सियासत में वो काफ़ी इस वक्त उनकी एक्टिविटी बड़ी मिनिमल सी है और वो भी बिल्कुल साइड लाइन पे बैठे हुए हैं। और वजह यही थी कि क्या अब कल के बच्चों को हम उनके अंडर रहकर उनके जो भी ऑर्डर्स होंगे, जो भी उनके इक़दामात होंगे, क्या अब हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये मरीम नवाज का जो आना है उसके बाद आ तो वो इसलिए रही हैं क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है या उनको टास्क रादर ये दिया गया है कि वो आकर पार्टी की PMLN की असर नौ तंजीम जो है उसको तरतीब देंगी, पार्टी की एक तरह से रिस्ट्रक्चरिंग करेंगी, जिसमें ये पुराने ओल्ड गार्ड है वो बहुत अरसे से तकरीबन क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी से ऊपर बहुत सारे लोग पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी की वजह से इन सीनियर पोजीशंस के ऊपर मौजूद हैं। तो अब उनके पार्टी के अंदर आगे क्या उनकी पोजीशनिंग होगी, उनका स्टेटस होगा, उनका रुतबा होगा, इस सारा का डिसीजन जो है वो मरीम नवाज शरीफ ने आकर लेना है। उसके अलावा उन्होंने कैंपेन जो है, इलेक्शन अगर सूरत में इलेक्शन होता है तो कैंपेन को वो लीड करेंगी और एक तरह से इसका मतलब ये भी है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए भी वो अपने आप को एज अ कैंडिडेट सामने लेकर आएंगी। शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे, जाहिर है कि वो इस सारी सूरत हाल, ये जो इस तरह से अब एक फैक्शन आगे पार्टी को दोबारा से लीड कर रहा है, शहबाज शरीफ साहब से ऑलरेडी नवाज शरीफ जो हैं वो कतन जो सूरत हाल मुल्क की सियासी बन रही है और जो माशी सूरत हाल है उसकी वजह से काफ़ी हद तक नाखुश हैं और उन्होंने डिसीजन मेकिंग की हद तक एक बैक बेंच के ऊपर रख दिया है। अब हमजा शहबाज अभी तक लंदन में मुकीम हैं और वापस नहीं आए। सलमान शहबाज आके अभी अपने कोर्ट केसेस जो हैं उनको फारिग करवा रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि अब सलमान शहबाज जो हैं उनको लॉन्च किया जाएगा सियासत में भी। तो ये अब सूरत हाल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, ख़ास तौर से जब फवाद चौधरी को अरेस्ट कर लिया गया है और फिल वक्त इमरान खान साहब की अरेस्ट जो है, जब तक ये रिकॉर्डिंग की जा रही है अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन खदशात हैं और जो ज़मान पाक के रास्ते कॉर्डन ऑफ किए गए हैं और वहाँ पे जो कारकुनान अपने लीडर की हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद हैं, वो सारी सूरत हाल जो है अभी तक काफ़ी एक उसमें टेंशन पाई जा रही है और कुछ भी कहना फिल वक्त जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती मुमकिन नहीं कि ये किस तरफ जाएंगी। क्या इमरान खान साहब को पहले गिरफ्तार किया जाएगा या मज़ीद पार्टी लीडरशिप जो है
اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا. تو یہ تو سیاسی منظرنامہ جو اگلے چند دنوں میں آنے والا ہے وہ اس طرح سے آگے چل رہا ہے. جو کیئر ٹیکر محسن نقوی صاحب چیف منسٹر لگا دیے گئے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے. چیف منسٹر کا جو سلیکشن ہے وہ انہوں نے کیا ہے، اور محسن نقوی جو ہیں وہ اس کے بعد چارج لے کے تو اپنے کام کے اوپر شروع ہو چکے ہیں. محسن نقوی صاحب زرداری صاحب کے کافی قربت رکھتے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بہت نزدیکی تعلقات ہیں ان کے. اس کے علاوہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بڑے اچھے مراسم ہیں، اور کافی نزدیکیاں جو ہیں وہ ان کی کوٹ کی جا رہی ہیں. کے پی کے اندر جو چیف منسٹر کیئر ٹیکر بنے، ان کے لیے تو دونوں جو چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے آپس میں بیٹھ کر بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ یہ نام فائنل سلیکٹ کر لیا کہ چیف منسٹر ہم نے کیئر ٹیکر کس کو لگانا ہے. لیکن پنجاب کے اندر اتنی شدید ایک ٹسل چل رہی ہے، ایک ٹگ آف وار ہے، ایک رسا کشی کا عالم ہے کہ پہلے تو چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر پرویز الہی چیف منسٹر صاحب اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے درمیان اس بات کا فیصلہ نہ ہو پایا. اس کے بعد یہ بات پہنچی پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس، وہاں پہ بھی یہ فیصلہ نہیں ہو پایا، اور اس کے بعد یہ چیز گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. اور یہ ساری سچویشن اب اتنی کشیدگی اختیار کرتی جا رہی ہے کہ کوئی بھی اپنی پوزیشن سے قطعاً 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور اقتدار کی اس جنگ میں اب ہر لیول کی لڑائی، مار کٹائی اور جو ٹینشن ہے وہ اب ہمیں وہ نظر آ رہی ہے. اور یہ فواد چودھری صاحب کے گرفتاری کے ساتھ یہ چیز جو ہے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. جو نیشنل اسمبلی میں پوزیشن اس وقت جا رہی ہے ریزگنیشنز کے حوالے سے، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہاں وہ ان ریزگنیشنز کو قطعاً ایکسیپٹ کرنے کے موڈ میں ہی نہیں تھے، اور اتنا لمبا پروسیجر بتا رہے تھے کہ ایک بندے کا انٹرویو کریں گے، کنڈی لگا کے آفس میں اس کا منہ سونگیں گے، میک شور کریں گے اس پہ کوئی دباؤ تو نہیں ہے، وہ کسی انڈیو پریشر کے تحت تو یا اپنے ہوش و حواس میں یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اس نے نیشنل اسمبلی کی ممبرشپ سے ریزگنیشن اپنی ہینڈ رائٹنگ میں دیا ہے. کہاں تو وہ یہ سارے ایک کرائٹیریا رکھ کر یہ ریزگنیشنز کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ صرف اس طریقے سے ایکسیپٹ ہوں گی، اور کہاں انہوں نے یکے بعد دیگرے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن 35 ریزگنیشنز پہلے دن پہ، دوسرے اگلے اٹیمپٹ میں 35 مزید ریزگنیشنز، اور پھر اس کے بعد 45 ریزگنیشنز پچھلے 5 7 8 دنوں میں انہوں نے ایکسیپٹ کر کے تو پاکستان تحریک انصاف کی تمام سیٹیں جو ممبرز کی تھیں نیشنل اسمبلی میں اس کو مکمل طور سے اب خالی کر دیا. اب وہاں پر جو منحرف ارکان ہیں جن کو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ اب وہاں پہ باقی ہیں. تو ایکچوئل پلان تو جب واپس نیشنل اسمبلی میں جانے کا عمران خان صاحب نے کیا تو ان کا خیال تو یہ تھا کہ واپس جا کر وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے پارٹی سے اپوائنٹ ہوگا، اور جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو پریروگیٹو اور پریویلیج ہے اپوزیشن کی پارٹی کا، وہ یہ پوزیشنز اور مزید اگر کوئی پوزیشنز اس طرح کی ہوں جو اپوزیشن کی بنتی ہیں تو وہ ان کے اوپر واپس اپنا جو گرپ ہے اس کو مضبوط کریں گے. لیکن جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، اور خصوصی طور پہ یہاں پر پیپلز پارٹی، کیونکہ نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر ہیں، اور ان اپنے وہ جو بھی ان کی لائن ہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے، پی 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 کی لیڈرشپ سے لیتے ہیں. بھلے وہ خصوصاً وہ زرداری صاحب بھی ہوتے ہیں، بلاول تو فی الوقت ایز فارن منسٹر آف پاکستان اپنی انٹرنیشنل مصروفیات جو ان کی چل رہی ہیں وہ ان میں کافی اپنا ٹائم لگا رہے ہیں. تو زرداری صاحب بیسیکلی
جو یہ پاکستان میں اپنی جو پیپلز پارٹی کی ساکھ ان کی وجہ سے ڈیمیج ہوئی تھی ان کے پریزیڈنسی کے دور میں اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں، اور اس کے بعد بھی اس کو دوبارہ ری گین کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں پھر سے ایک دفعہ ان کے اوپر بہت گہری نظر رکھ کے اس پہ متوجہ ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے نیشنل اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کی ساری سیٹیں جو تھیں ان کا صفایا کروا دیا ہے، اور وہاں پہ اگر کوئی ووٹ آف کانفیڈنس کی صورتحال میں، رن آف الیکشن کی سچویشن میں اگر حکومت کو کسی وقت کوئی خطرہ تھا کبھی بھی، تو انہوں نے وہ والی بساط جو ہے اس کو کلین آؤٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو دوبارہ سے اس گراؤنڈ ری گین کرنے کے لیے ابھی فی الوقت تو کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر لگے ہیں محسن نقوی صاحب، وہ پہلے بھی اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو ٹاسک بھی یہی ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اگلے آنے والے الیکشنز میں جب کبھی بھی وہ ہوتے ہیں اس کی پوزیشن کو پنجاب کی اسمبلی میں بہتر کیا جائے، اور پہلے کی بنسبت نہ صرف پنجاب اسمبلی میں بلکہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس بھی جو ہے وہ اس میں قدر اضافہ کیا جائے۔ جو اگر تو یہ جینوئن پاپولیرٹی کے بیس پہ الیکشن ہوتا ہے اور ووٹ کاسٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے حساب سے تو پی ٹی آئی جو ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ تمام آنے والے سرویز اور اسیسمنٹس جتنی نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز اور گورنمنٹ آرگنائزیشنز کر رہی ہیں، وہ ان کے مطابق تو وہ اس وقت کلین میجورٹی ہے اس کی، اور کافی وافر سمپل میجورٹی سے بہت اوپر کے لیول پر ہے، تقریباً 75-80% کے درمیان جو ووٹ ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں سے ووٹ کاسٹ کتنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو میجورٹی ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی گراؤنڈ ری گین کر رہی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ان دا فیوچر آنے والے وقت میں بلاول کو ایز اے فیوچر پرائم منسٹر بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اپنی فوٹنگ پیر مضبوطی سے جمانے پڑیں گے پنجاب میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت بری طرح سے ایک پنجاب کے اندر مختلف فرنٹس کے اوپر وہ بیک فٹ پر ہے، اور وہاں پر وہ اپنے لیے کوئی جگہ ویزاوی پاکستان تحریک انصاف، ویزاوی پاکستان پیپلز پارٹی، جو فیوچر میں جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں اور چل رہی ہیں، اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج ہے، اور اسی لیے مریم نواز کو وہاں پر پچ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ان ساری چیزوں کو نیوٹرلائز کریں۔ تو آنے والے وقت میں یہ سیاسی صورتحال مزید انٹرسٹنگ بھی ہوگی اور مزید تصادم کی طرف بھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔